اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سورہ المرسلات. مرسلات کو زیادہ تر جو ترجمہ لیا جاتا ہے وہ ہواؤں سے، تند و تیز ہواؤں سے. والمرسلات عرفا، اور ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہواؤں کا جو ہے نا وہ ایک لفظی ترجمہ نہیں ہے. مرسلات کا وہ جو ہے وہ مرسلات سے مراد ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اور رسل سے ہی ہے، یعنی رسل و رسائل، پیغام پہنچانے والی ہیں، تو وہ ہواؤں سے اس کو ریلیٹ کیا گیا زیادہ تر. فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. پھر ان کی قسم جو تند و تیز ہیں، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دینے والیاں ہیں اور ان کو پارا پارا کر دینے والیاں، اور ان کی قسم جو دلوں میں ذکر کا القاء کر دینے والیاں ہیں، حجت تمام کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. انما توعدون لواقع، کہ بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی، یعنی قیامت کا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر اکٹھا کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تمہیں علم ہے کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا علم کہ فیصلے کا دن کیسا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ وہ دن ہوگا جس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر دیا جو ان سے پہلے تھے. ثُمَّ نَتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم نے ان کے پیچھے بھیج دی ان کے بعد میں آنے والوں کو بھیج دیا. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اور ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں فرمایا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا ایک معین مدت تک. پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا، اور ہم کتنے بہتر اندازہ ٹھہرانے والے ہیں. یہ انسان کی تخلیق پر بات ہے کہ ہم نے تمہیں ایک پانی کی حقیر بوند سے بنایا اور ایک مخصوص وقت تک. اب یعنی انسان کی پیدائش ایک کمال ہی چیز ہے، جو کہ ایک حیران کن بات ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں بالکل پانی میں مچھلی کی طرح تیرتا رہتا ہے، اور 9 مہینے آل ٹوگیدر. ایک حیران کن بات ہے. اور تمام اس کی بناوٹ اور بندش اور اس کے اندر سوچ سمجھ کے پیدا ہونا ایک پوری مشین ہے، ایک کمال ہی ہے، ایک پوری کائنات ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی. فنعم القادرون، تو ہم دیکھو کہ کیسے ٹھہرانے والے ہیں، کیسا بہترین اندازہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اس کو کیسا بناتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں کو بھی سمیٹ لے اور مرے ہوئے کو بھی. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اسی میں خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے، اور اسی سے ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا إِلَىٰ كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، انہیں حکم ملے گا کہ چلو اس آگ کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جہنم کی طرف. آگ کہیں یا جہنم کہیں، إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، اس انجام کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، یہ اس سایہ کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دار اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ ایسے اونچے اونچے لپٹ دیتے ہوں گے، ایسے اونچے اونچے انگارے جیسے محلوں کی طرح، جیسے فصیل برج اونچے اونچے بلند تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے. کانہ جمالۃ صفر،
یعنی زرد رکھ کے اونٹوں کی مانند ہوں گے، جو قداور اونٹ جیسے اس طرح شعلے آگ کے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کی. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، یہ وہ دن ہوگا جس دن بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ کوئی بہانے بازی کر سکیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. هذا يوم الفصل، آج فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، جس میں ہم نے تمہیں اور باقی لوگوں کو جمع کر دیا ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس ہمارے خلاف کوئی چال ہے تو استعمال کرو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، بے شک پرہیزگار اللہ کی رحمت کے سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے اور ان پھلوں میں جن کو وہ پسند کریں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن یاد رکھو کہ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. انہیں کہا جائے گا کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، انہیں کہا جاتا ہے کہ تھوڑا عرصہ کھا پی لو لیکن تم ہو مجرمین، انجام تمہارا جرم والا ہی ہو، مجرموں والا ہی ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اگر انہیں کہا جائے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ رکوع کرو تو وہ اللہ کے سامنے رکوع نہیں کرتے. اس میں ایک جو کامن بلیف ہے، کامن عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کے لوگ جو تھے وہ کچھ ریچولز، جیسے ہم نماز میں کچھ رکوع اور سجدہ اور قیام کرتے ہیں تو وہ کچھ باقی قوموں میں بھی ایسے ہی ہے. بس رکوع والی جو صنف ہے، جو رکوع کا ہمارا خاص طور پہ ایک جیسچر ہے، ایک پوسچر ہے، وہ ان کے دوسرے مذاہب میں نہیں. تو وہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخر وہ کس بات پر اس کتاب کے بعد. حدیث سے مراد، یہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدثہ یا حادثہ. آپ نے سنا ہوگا حادثہ ہو گیا. حادثہ ہوتا ہے نئی چیز، بالکل جو پہلے نہیں ہوئی ہوتی، اچانک ہو جانے والی چیز، لیٹسٹ، یعنی بالکل نئی بات. جب بریکنگ نیوز نہیں جیسے آپ سنتے ہیں کہ وہیں سے حادثہ. تو حدیث سے مراد بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ پہلے جو ساری باتیں تھیں آبسلیٹ ہیں، پرانی. یہ بات جو ابھی بتائی ہے یہ نئی والی بات، لیٹسٹ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب یہ لیٹسٹ بات تمہارے پاس، لیٹسٹ ایڈیشن آ گیا ہے قرآن شریف، تو اس کے بعد اب کس اور کتاب کا انتظار کر رہے ہو کہ ایک اور اس کے بعد کوئی اور نئی چیز نازل ہوگی تب ایمان لائیں گے. تو اس کو ہم پہلے محفلوں بھی کئی بار ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کر دیا ہے اور ہدایت سمجھا دی ہے. اب کامن سینس کی بات ہے، آپ نے اس کے اوپر سیدھے سادھے طریقے سے چلنا ہے، کوئی اچھلتے کودتے نہیں چلنا ہے. اسلام میں نا آپ نے کوئی اچھلتے کودتے، کوئی زور شور لگا کے، بہت شور مچا کے، کوئی کالا پیلا نیلا رنگ لگا کے، ہے جی جیسے باقی مذہب ہے نا کچھ مخصوص رنگ لگائے جاتے ہیں. اب عبادت کرنے سے پہلے نا مخصوص رنگین کرنا ہوتا ہے خود کو، ہے جی. کبھی آپ کوئی دھاگا لپیٹیں گے اور کبھی کوئی رنگ لگائیں گے ماتھے پر یا منہ پر. ہمارے یہاں وہ ایسے کچھ ہے نہیں، سمپل سیدھا طریقہ ہے اگر آپ سنت کے مطابق کریں. آج کل تو خیر آپ کہیں گے کہ جناب علی اس میں تو 1,00,001 چیزیں ہیں. آپ سرما لگائیں گے، آپ دستار باندھیں گے، آپ داڑھی میں جناب تیل لگائیں گے، آپ کنگھا کریں گے، آپ سفید لباس پہنیں گے، آپ خوشبو لگائیں گے، ہاں جی آپ 16 سنگھار کریں گے. وہ اگر آپ کے پاس میسر ہے تو آپ کریں، میسر ہے تو کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری چیزیں مشہور ہو گئی ہیں. میں تو ایک کامن سینس کی بات کرتا ہوں کہ جو دور تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو میں سمجھ سکا ہوں اس میں کوئی چیز بھی ترکے کے طور پہ آپ نے نہیں چھوڑی. ایون آپ کے گھر کے جو دیوے تھے جلنے والے چراغ، اس میں تیل بھی نہیں تھا. میں نے تو یہی پڑھا ہے.
پتہ نہیں اس میں سرمے کے کتنے پہاڑ تھے، سرمے دانیاں کتنی تھی، اور تیل کے کتنے کنویں تھے جو داڑھی میں پایا لگایا جاتا تھا بڑے اہتمام سے، کتنے گز کپڑا تھا جو دستار کے طور پہ باندھا جاتا تھا۔ میں نے تو پڑھا ہے کہ آپ کے بدن پہ کرتا نہیں تھا، ایک تہبندی تھی جس کو آپ لپیٹتے تھے اور تہبند کو کھول کے اوپر سے ڈال کے نماز ادا کر لیتے تھے۔ ایک طویل عرصہ تو آپ کا ایسا تھا جس میں اوپر پہننے کے لیے کرتا بھی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر ایک لمبی فہرست ہے سنت کے مطابق، جس کو ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک دور میں ایسا ہوا ہے۔ لیکن جب گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور 15-18 دن کا فاقہ ہے اور تیل میں ڈالنے کے لیے، تیل چراغ میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، ٹٹول کر لوگ جا رہے ہیں، آپ کا جسد مبارک دیکھ رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں کہ جی آپ کا وصال ہو گیا، اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جی گھر میں کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم اس میں روشنی کا انتظام کرتے۔ تو مجھے نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ تیل کہاں سے آتا تھا جو داڑھی میں لگایا جاتا تھا۔ وہ داڑھی میں تیل لگانا سنا ہے آپ نے، اور سر کے بالوں میں تیل لگایا جاتا ہے، وہ با تمام چیزیں کہاں سے میسر تھیں اور کہاں سے آتی تھی؟ آئی ہوں گی یقیناً، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بہت چھوٹا، بہت قلیل عرصہ تھا اس کا، بہت مختصر ٹائم پیریڈ میں یہ چیزیں میسر آئی ہیں، اور آپ نے بہت واجبی طور پہ 1 یا 2 یا 10 یا 20 یا 50 یا 100 بار لائف ٹائم استعمال کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ تو چیزیں میسر ہی نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ تو جو چیز آپ کے پاس تحفے میں آ بھی جاتی تھی وہ آپ دوسروں میں بانٹ دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ جب لباس نہیں رکھتے تھے، جب آپ کو ایک، یہ اب میں صحیح حدیث بتا رہا ہوں، آپ نے یہاں پڑھی ہے حدیث کے سبق میں، بالکل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی پھولدار قسم کی چادر ایک گفٹ کی گئی آپ کو، اور آپ کو بہت پسند آئی اور آپ نے وہ لپیٹ لی، اوڑھ لی، اور آپ نے نماز اس میں ادا فرمائی، اور جب نماز ادا فرما چکے تو آپ نے فوراً وہ اتار دی، اور سیدہ حفصہ تھی غالبا یا سیدہ عائشہ جن کے بھی گھر میں تھے آپ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ذرا لے جاؤ اور فلانے سے ایک پرانا کمبل لے آؤ، یہ انہیں دے دے۔ تو ظاہر آپ نے اس کی توجہ یہی بیان کی کہ بھائی دیکھو یہ اصل میں اچھی تو بہت ہے، لیکن میرا دماغ دھیان اس کی طرف پہنچ جاتا ہے نماز میں، یہ پھولدار ہے، رنگین ہے، بہت خوشنما ہے، بہت دلکش ہے، تو وہ پرانا کمبل ہی ٹھیک ہے نماز کے لیے، تو یہ ان کو دے دیں اور بولے۔ وہ تو آپ کا طریقہ تو زیادہ تر یہ ہے، آپ تو وہ گدیلا بچھا کر بچھا دے تو آپ اس پہ آرام نہیں فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو پرانی چٹائی پر ہی سونا بہتر ہے میرے لیے، اور کھانے کو نہیں ہے گھر میں، اور کھانے کو ہے تو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، غلام کھا رہے ہیں، مہمان کھا رہے ہیں، گھر والے بھوکے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے اندر با اہتمام 7 گز کی دستار بھی ہے، امامہ شریف، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، بڑے ادب سے، بہت بڑی سنت ہے، 27 گنا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس آپ کا طریقہ دیکھا جائے، آپ کی حیات طیبہ کو غور کیا جائے، تو اس میں تو جب کرتا نہیں ہے تو کیا کرتے کے بغیر دستار باندھی جا رہی تھی؟ سوچنے کی بات ہے، مجھے تو یہ سوال ہے، صرف رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے بتایا آ کر کہ کیا اصل میں ہوتا کیا تھا۔ آپ تو سارا ہی دے بیٹھے تھے، سارا ہی تقسیم کر دیا تھا، آپ نے تو اپنے پاس رکھا ہی نہیں تھا، تو کیا دستاریں آپ کے پاس موجود تھیں؟ کالی دستار، سفید دستار، سبز دستار، لال دستار، مختلف ادوار میں آپ نے یقیناً پہنی ہے، لیکن بہت مختصر ٹائم کے لیے پہنی ہوں گی، بہت تھوڑے ٹائم، بہت مختصر وقت میں، پھر آپ نے وہ بانٹ دیا۔ زیادہ عرصہ تو آپ کے پاس لباس پورا تھا ہی نہیں، بالکل جیسے درویشانہ ایک صفت ہوتی ہے، ایک فقیرانہ انداز ہوتا ہے، بس ویسے ہی تھا۔ اگر آپ حدیث کا سبق تواتر سے پڑھیں گے اور سیرت طیبہ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ آل ٹوگیدر کیا ہوا ہے، آل ٹوگیدر بات کیا ہے، کیا 4 5 6 8 10 قسم کی دستاریں تیار کر کر کے رکھنا اور با تمام پہننا، کیا وہ سنت کے عین مطابق ہے، یا کسی ننگے کے بدن کو ڈھانپ دینا حضور پاک کا زیادہ طریقہ رہا ہے کہ بھائی لباس تو ہے نہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے یتیم مسکین بچوں کا، وبذل القربیٰ ہے جی،
رشتے دار بھی بھوک ننگے، والیتاما والمساکین وابن السبیل، وہ ساروں کا ہی خیال رکھنا ہے. 100 سے زیادہ گھر میں لوگ موجود ہیں جن کے پاس لباس نہیں، تو کیا آپ اپنی الماری تھی آپ کے پاس؟ جیسے ہمارے گھروں میں الماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر سجی سجائی سوٹ ٹنگے ہوئے ہوتے تھے، کلف لگے ہوئے جس میں خوشبو کا اہتمام ہوتا تھا، اور وہ بھی مہنگی خوشبو ہے، جے ڈاٹ کی. مذہبی خوشبو نہیں ہوتی، جے ڈاٹ مذہبی خوشبو ہے. آپ کو پتہ ہے جنید جمشید والی، وہ باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اصلی اسلامی شرعی خوشبو ہے کیونکہ اس میں 0% الکوہل ہے، یہ اسلامی شرعی ہے. کمال ہے نا اسلامی شرعی. وہ اسلامی شرعی تو تب ہو جب حضور پاک نے تواتر سے استعمال کی اور آپ نے بڑی ترغیب دی ہو کہ بھائی کچھ ہو نہ ہو روٹی تو ہڈے کو ہے کوئی نہیں ہے لیکن خوشبو لے کے آنی ہے. وہی جے ڈاٹ دی، نان الکوہلک. کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہاں؟ وہ جب تھی نہیں تو ہوتی. آپ کو گفٹ کی گئی، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تحفے میں خوشبوئیں دی جاتی تھی اور آپ وہ اہتمام سے لگا لیتے تھے اور وہ پھر تقسیم ہو جاتی تھی، وہ تو ختم، دیٹ از آل. بات آئی گئی ہو گئی. زندگی میں کوئی 4 5 10 20 بار 50 100 بار ایسا ہوا ہوگا. یہ تھوڑی تھا کہ جی آپ کی الماری میں یہ پرفیوم، یہ شمامہ پڑی ہے، یہ ریحان پڑی ہے. یہ روایتوں میں نا باقاعدہ خوشبو کے نام موجود ہیں. شمامہ لگانا پسند کرتے تھے، ریحان لگانا پسند کرتے تھے، اور کچھ مختلف خوشبوئیں، امبر پسند کرتے تھے. کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ عود بہت پسند کرتے تھے. یہ شروع دن کی مہنگی خوشبوئیں ہیں. جیسے آج کل ہے نا بہت مہنگے پرفیوم ہیں، جیسے اوشی کے پرفیوم ہیں، وہ 40-45 ہزار روپے کے وہ شیشی بنتی ہے، مہنگے. اب آپ کو پتہ ہے یہ عود کا کیا ریٹ ہے؟ آپ تو سعودیہ رہ کے آئے، سب زیادہ تر سعودیہ دیکھ چکے ہیں آپ لوگ. آپ کو پتہ ہے عود کا کیا ریٹ ہے؟ وہ ڈھیر مہنگی ہوتی ہے بھائی جان. میں نے وہاں سے عود پتہ کی تھی، عود جو اصلی عود ہے، اس نے کہا اصلی تو بالکل نہیں ہوگی، جو مناسب سی عود کی لکڑی ہے وہ آپ کو 10 ریال کی تولہ ملے گی، اتنی سی، یعنی ایک بار جلانے کے لیے، بخور میں جلانے کے لیے 10 ریال کی تولہ ہے. وہ مناسب سی، یعنی وہ اصلی عود نہیں تھی. اور وہ جو حرم کعبہ میں لگائی جاتی، خانہ کعبہ پر لگائی جاتی ہے، غلاف کعبہ پر یا حجر اسود پر لگائی جاتی ہے، وہ مجھے ایک سیانے آدمی نے وہاں بتائی، اب پتہ نہیں صحیح تھا، 3000 روپے 3000 ریال کی تولہ وہ بتا رہا تھا کہ یہ ہوتی ہے لگ بھگ. یہ ڈھیر مہنگی ہوتی ہے. لوبان، عود، یہ خاصی مہنگی چیزیں ہیں. تو ایک طرف تو طریقہ یہ چل رہا ہے کہ جناب علی لباس پورا نہیں ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے تو 3 گھوڑے ہیں، 10-12 تلواریں ہیں، 7 زرہ بختر ہیں، 313 لوگوں کے پاس. گھوڑا نہیں ہے، زرہ بختر نہیں ہے، ایون تلوار نہیں ہے، کسی نے تو ڈنڈے ہی اٹھائے ہوئے ہیں، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے. لیکن شمامہ موجود ہے، ریحان موجود ہے، عود امبر موجود ہے، دستار کے لیے 7 گز کپڑا موجود ہے، سرمے کے لیے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، تیل کے ہر ایک کے پاس وہ پیپے پڑے ہیں جو کہ داڑیوں میں ملا جا رہا ہے. عجیب قسم کی ایک اختلافی سی بات بن جاتی کہ ایک طرف تو ہے نہیں، اور اگر ہوتا تو تیل تھوڑی خریدا جا رہا ہوتا، روٹی خریدی جا رہی ہوتی، کھجور خریدا جاتا، کہ پیٹ تو بھرے نا پہلے، اس کے لیے تو لے نہیں رہے ہیں جی. نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ امداد، نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ جی ہم پہ من و سلوہ نازل ہو. حدیثوں کے مطابق بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کچھ کیا نہیں. رزق میں ترقی کی کوئی دعا حضور پاک نے کبھی کسی صحابی کو نہیں سکھائی. میں جو میری ناقص معلومات ہے بس اتنی ہے. کبھی کوئی آیت، کوئی سورہ یاسین، کوئی آیت الکرسی کا دم، کوئی ورد آپ نے کسی کو بتایا ہو کہ جناب صحابی تشریف لائیں حضور پاک کے پاس اور آپ فرمائیں کہ جی تم ایک بار الحمد شریف 3 بار قل اللہ شریف پڑھ کے روز اپنے پر دم کر لیا کرو تو تمہارا رزق کھل جائے گا. کوئی ایسی حدیث میری نظروں سے تو نہیں گزری، لیکن ہو سکتا ہے علماء کی ایک بہت بڑی فوج ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے پڑھی ہو، کیونکہ رائج بہت ہے، سنی بہت ہے ہم نے، ایسے بہت ہوتا ہے. کشائش رزق کی دعا، اور پھر کچھ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ جو جنہوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے کشائش رزق کے عمل، اور پھر جو اب وہ عمل نہیں کر سکتے، ان پڑھ لوگ ہیں، قرآن حدیث نہیں پڑھا، تو ان کے لیے نقش بنائے گئے
کشائش رزق کا تعویذ، یہ لائن لگائی، یہ کھینچا، یہ 4 5 9 11 17 21 25 لکھا، بند کیا، ایلوج کشائش رزق، یہ دکان پہ لٹکا دو جا کے، رزق میں ترقی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے. پتہ نہیں یہ کس ٹائم بیٹھ کے بنتا تھا وہاں. حضور پاک اور صحابہ کرام کے پاس تو اتنا ٹائم تھا نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک بات اور کروں، میرا انٹینشن نہیں ہے، صرف ایک ناقص سوال ہے، ایک بودے دماغ کی ہے، میرا دماغ ہے بودا، اور میں ایک راہ چلتا فٹ پاتھی آدمی ہوں، اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں. ابھی آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، زیادہ تر کے پاس ہے. واٹس ایپ میں زیادہ تر جو اخلاقی میسج فارورڈ ہوتے ہیں نا، وہ حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ہوتے ہیں. سیدنا علی نے یہ فرمایا، مولا علی کا فرمان، مولا علی کا فرمان، مولا علی کا فرمان. اتنے فرمان ہیں، لگتا ہے حضرت مولا علی اور کچھ نہیں کرتے تھے، صرف فرمان جاری کرتے تھے. ہو سکتا ہے ایسا ہی کرتے ہوں، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے، اگر حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ انتہائی محنت کش تھے، انتہائی پریکٹیکل فیلڈ میں رہتے تھے ہمیشہ، اور فوجی تھے. فوجی جو ہوتا ہے، فوجیوں کا ایک دماغ ہوتا ہے. فوجی کاغذ قلم والا آدمی نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بنیادی طور پر بتا رہا ہوں، یہ ہر فوجی پہ اپلائی ہوتا ہے، یہ 99% فوجی ہوتا ہے. اور میں تو وہ فوجی بتا رہا ہوں جو جہاد کرنے والے فوجی تھے، سیاسی فوجی نہیں تھے. آج کل سیاسی فوجی بہت ہوتے ہیں، جنگ والے بھی بہت ہیں، بڑا کام کرتے ہیں فوجی، لیکن فوجی دماغ میں کاغذ اور قلم اور الفاظ نہیں ہوتے. فوجی ہوتا ہے چپ، خاموش، سائلنٹ، ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور وہ مستعد کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے. وہ بیٹھ کر میری طرح ٹیک لگا کر تھوڑا سا آرام کر کے وہ یہ نہیں بتاتا، او بھائی میں مرد دانا ہوں، مورکھو آؤ میں تمہیں سیانی باتیں بتاؤں دانائی کی. یہ فوجی کا طریقہ نہیں ہوتا. حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہ شروع سے اپ برنگنگ جو ہے نا، عرب اپ برنگنگ، سردار فیملی ہے، تو یہ ان کے جینز میں شامل ہے کہ یہ فوجی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں ہی فوجی عسکریت ہوتی. تمام ایسے ہی. یہ ہاشمی تو بالکل، یہ تو ڈکلیئرڈ فوجی ہے نا، ہاشمی اور امی دونوں ہی یہ ڈکلیئرڈ لڑاکے ہیں، فوجی جنگجو ہیں، ان کی نسلوں سے ہے، ان کی جینز میں. لیکن آج کل ایک ڈھیر ہے کتابوں کا بہت بڑا جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ منسوب ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اب ہوا اس میں یہی ہے کہ آپ کا نام بہت استعمال ہوا ہے، فرامین آپ کے بہت مختصر ہیں. اب حضور مولا علی کا نام لیا اور لکھ دیا فرمان، جا کے جج کر لو، ڈھونڈ لو. اور اب کہاں سے تحقیق کریں گے آپ، کدھر سے ریسرچ کریں گے؟ مٹیریل ہے ہی نہیں، پیچھے ہسٹری ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. اب میری وہ بھی ناقص عقل کا ہے، بالکل ذاتی رائے ہے، کسی کو سیانے لوگ بہت ہیں. ایک تو قرآن شریف کا سنبھالا جانا ہی ایک ایشو تھا. اس قدر بدماشی بچی تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس قدر منافقین کی ایک تعداد تھی جو قرآن شریف کے نسخوں کے پیچھے رہتے تھے، حفاظ کے پیچھے، انہیں مار دے کسی طرح. یہودی ایجنٹ، عیسائی ایجنٹ، مشرکین، سو کالڈ کلمہ گو تھے، مسلمان بھی کہلاتے تھے، دستاریں باندھی ہوئی، داڑیاں رکھ لی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ منافقین اور فراڈیے تھے، جاسوس. یہ بڑی تعداد میں تھے. صحابہ کرام کے پیچھے رہے، سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے تو ان کے پیچھے تھے، سیدنا عمر فاروق کے پیچھے تھے، سیدنا عثمان کے، سیدنا علی کے، حسنین کریمین کے، بڑے بڑے جید نام انہوں نے شہید کر دیے. یہ کامیاب ہوئے، یعنی سیدنا علی کو شہید کیا، سیدنا عمر فاروق کو شہید کیا، سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا، سیدنا امام حسن کو شہید کیا، سیدنا امام حسین کو شہید کیا. تو کامیاب تو وہ ہوئے نا، شہادت تو ان کی ہوئی ہے نا، سازشیں کامیاب ہوئی ہیں، بدماش تھے اس کا مطلب. اس وقت قرآن شریف کے نسخوں کو سنبھالنا ایک ایشو تھا، حفاظت ایک بات تھی کہ جی اس میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے، اس کو کوئی جلا نہ ڈالے. مختصر نسخے تھے، وہ کوئی فیکٹریاں تھوڑی لگی ہوئی تھی، کمپنیاں، تاج کمپنی تھی تھوڑی اس وقت جناب علی، وہ چھاپے چلی جا رہی، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ تو ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے، ہڈیوں پر، کھال پر، بڑا مشکل کام تھا اس کی تدوین. اور سیدنا عثمان غنی نے اس میں بہت کام کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے نہیں ہوں گے کہ جی ورڈ اوور حفاظ کی تعداد بہت زیادہ تھی. اب حفاظ کو بہت شہید کیا جاتا تھا جان کے، تاکہ قرآن شریف کسی طرح سے
ان سے نکال دیا جائے. وہاں کون سا ڈپارٹمنٹ ہوگا, سوال ہے صرف کون سا ڈپارٹمنٹ ہوگا جو حضور سیدنا علی کے فرامین لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا مستعد, اور وہ سیو رہتے تھے سارے. جہاں قرآن شریف کو سنبھالنا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا تھا, صحابہ کرام کی اپنی زندگی سٹیک پر تھی, اتنی سازشیں اتنی بدماشیاں ہو رہی تھی, تو وہاں فرامین اکٹھے والے کرنے والے کہاں؟ یہ آئے ہیں بعد میں سارے. ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک جنرل ہسٹری بتاتا ہوں ہوتا کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آل اوور دا ورلڈ تاریخ میں ایسے ہی ہوا. جب بڑے رہنما ہوتے ہیں نا, بڑے رہنما, کوئی بھی مذہبی یا غیر مذہبی کوئی بھی رہنما ہوتا ہے, کوئی لیڈر ہوتا ہے, اور جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو ملک کا سربراہ, وزیر اعظم, مشیر, وزیر, امیر, فوجی, لشکری, جو بہادر ہوتے ہیں نا, فرنٹ لائن والے, یہ تو لڑتے مر جائیں لڑتے ہیں, یا یہ غالب ہوتے ہیں, یہ مغلوب آتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے نا, باہر سے انویڈ ہوتا ہے, تو بادشاہ کو مار دیا جاتا ہے, امیر وزیر کو مار دیا جاتا ہے, سپہ سالار کو مار دیا جاتا ہے, جو بڑے فوجی نام ہوتے ہیں نا, جو بڑے دستے سنبھالنے والے, انہیں مار دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. گھر کی عورتیں مار دی جاتی ہیں یا اٹھا لی جاتی ہیں, اغوا کر دی جاتی ہیں, بچے مار دیے جاتے ہیں. مطلب جو کنگ ہوتا ہے نا, سربراہ, اس کی فیملی تو چھوڑتے ہی نہیں, بچہ بچہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار دیتے. پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ انویژن ہوا, غاصب فوج آئی, تخت پر بیٹھ گئی. ٹھیک ہے جناب. یعنی اب مثال دے رہا ہوں, جیسے افغانستان سے کوئی آیا, ہندوستان پر حملہ کر دیا. اب وہ 10 دن 20 دن 50 دن مہینہ 2 مہینے بیٹھے گا تخت پر, اور پھر افغانستان چلا جائے گا, پیچھے کوئی اپنے ہرکارے چھوڑ جائے گا. ایسی بات, پیچھے ہو جائے گا دربار کا ایک بہت, محل کا ایک بہت بڑا حصہ خالی. یہی بات ہوتی. انویٹ تو کرنے والا چلا گیا, حملہ ہو گیا, حملہ کامیاب ہے ناکام جو بھی ہوا, پیچھے جو باقی بچ جاتے ہیں نا, وہ بچتے تیلی, مسلی, نائی, چنگڑ, بزاز, کسائی, سبزی فروش, ٹھیلا لگانے والا, یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں. ان پہ کوئی فوج حملہ نہیں کرتی, ان پہ کبھی کوئی فوج حملہ آور نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں دکاندار ہے چھوڑو, یہ تو کسائی چھوڑو, یہ تو نائی ہے چھوڑو, یہ تو سبزی فروش ہے چھوڑو, یہ دبا کرو, اس سے کیا لڑنا. وہ کہتا ہے وہ جی اسی تو ملازم جے بندے جی, اسی تو نوکر پیشہ, اسی تو ریڑھی لانے, اسی مزدور دہاڑی دیہات بندے. یہ رو دھو کے خبیث کے بچے ہمیشہ بچ جاتے ہیں, ہمیشہ. اور جب دربار محل خالی دیکھتے تھے نا, یہ گھس جاتے تھے وہاں, اور یہ دستارے باندھ لیتے تھے. یہ بہت دفعہ ہوا ہے, یہ دستارے باندھ کے بیٹھ جاتے تھے. اچھا جانتے یہ سارا تھا. اب نائی ہو تو اسے تو بادشاہ کی ساری بات پتہ ہوگی, ایسا ہی ہوگا. نائی کو کون سا راز نہیں پتا بادشاہ کا؟ جو سب سے قریبی حجام ہے اس کو تو بادشاہ کے سارے اسلوب پتا ہے نا, بادشاہ کیسے بیٹھتا ہے, کیسے بولتا ہے, کیسے مسکراتا ہے, کیسے ہنستا ہے, کیسے غصہ کرتا ہے, کیسے اشارہ. وہ ساری ایکٹنگ نائیوں کو, چنگڑوں کو, مسلیوں کو, تیلیوں کو اچھی طرح آتی ہے. حمام دھونے والوں کو, پخانہ دھونے والوں کو, یہ سب کو پتا ہوتا ہے. یہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں. آوارہ ہجڑے جو ہوتے ہیں نا, جو وہ عورتوں میں بھی چلے گئے, آدھے زنانہ آدھے مردانہ, یہ تمام راگوں کے امین ہوتے ہیں دربار کے, اور یہ ہر دربار میں ہوتے ہیں. انہیں موقع مل جاتا ہے ہمیشہ انویژن کے بعد, اور یہ دستارے باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں. داڑھی رکھنا تو کوئی بات نہیں, کسی کی بھی نکل آئے گی. گیٹ اپ بنا لیا, داڑھی رکھ لی, دستار باندھی ہے, پیچھے وہ نائی, پیچھے بادشاہ کو تو مار کے غاصب نکل چکا, پیچھے امیر وزیر تو سارے بڑے جو دلیر تھے وہ تو لڑ لڑ کے مر گئے. وہ تو پیچھے نہیں ہٹے نا, وہ تو یا تو انہوں نے مارا یا وہ مرے. بہادر آدمی تو ایسے ہوتا. پیچھے بچ گئے بزدلین, پیچھے بچ گئے بدماشین, فراڈین, ڈرامین, ڈرامے بازین. یہ تمام محلات پہ قبضہ کرنے والے اور بزرگوں کا نام استعمال کرنے والے وہ ہوتے ہیں. اور پھر وہ اپنی فرامین ٹھوک دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے, وہ ان کو اپنا بزرگ بنا لیتے.
اور ہمارا یہ ہندوستان کا ریجن تو ماشاءاللہ اس میں بڑا کامیاب رہا ہے ہمیشہ. ترک آئے, جب انہوں نے پھینٹی لگائی, جو پیچھے بچے وہ ترک بن گئے سارے, زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمیدانم, بڑا ناچنا گانا شروع کر دیا. یہ ایک دم میراثی طبیعت کی تو نہیں, ہندوستان یہ میراثی بڑے ہوتے ہیں, ایک دم سیکھ لیتے ہیں. یہ بھانڈ مزاج کے لوگ زیادہ تر یہاں ایک دم سیکھ لیتے ہیں. عرب آئے تو انہوں نے عربوں والی دستاریں باندھ دی, عربی گھوڑے دستار. ابھی وہ نہیں دیکھا بچے ارتغل بنے رہتے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. وہ پیچھے شاہین ڈرامہ تھا تو محمد بن یوسف بنے, طارق بن یوسف بنے ہوتے تھے, بدر بن مغیرہ ہم بن جاتے تھے. لکڑ کا گھوڑا نیچے اور جناب علی وہ تلوار لکڑی کی بنائی ہوئی کھیل رہے تھے. تو ہم ایک دم ہی وہ بن جاتے ہیں. اور یہ پچھلے پریکٹیکل لوگوں نے ایسے کیا. پٹھانوں نے جب مارا, نادر شاہ آ گیا ادھر سے ایرانی, تو یہ ایرانی بن گئے. اور یہ احمد شاہ ابدالی آیا تو یہ پٹھان بن گئے ہیں جی. ادھر سے بابر آیا تو یہ منگول بن گئے, بابر کے ساتھ وہ یوسف زئی آئے تو یہ پٹھان بن گئے. تھے بنیادی طور پہ پسے ہوئے تھکے ہوئے غریب غربا تھے بیچارے, ان کو ملا کہ جی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس سورس آف انکم نیا پیدا ہو گیا, وے آف ایکشن ہے. اور کامیاب قوم اس وقت یا پٹھان ہے, یا عرب آئے تو سید کہلاؤ, اور یا اگر ترک آئے تو ترک بچہ بن جاؤ. اور جب بعد میں گورے آئے تو یہ گورا صاحب بن گئے, باقیوں کو بلڈی انڈین قرار دے دیا. تھے یہ بنیادی طور پہ ہر دور میں انہیں کہتے ہیں ابن الوقت. ابن الوقت اصل میں یہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ دستاریں, اور گورا آیا تو پینٹیں, پرانی پینٹیں نکال کے پہن لی, ان کی لال کرتیاں پہن لی. لال کرتی بڑی مشہور ہوتی, لال کرتی ہوتی وہ لال کوٹ, فوجی بن گیا. اب لال کرتی دیکھ کے امپریس ہو جائے گا, یہ وہ کہے گا یار یہ تو کوئی گورا فوجی. وہ تو بعد میں پتہ چلے گا مسلی ہے یا کچھ ہے, وہ بولے گا ہی نہیں. وہ تو صاحب کی طرح یوں پیچھے ہاتھ باندھے گا, وہ چلاکی کر کے نکل جائے گا, کیونکہ بولے گا تو اوقات سامنے آ جائے گی. آج بھی کمال کی بات یہ ہے کہ جب کوئی بولتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آ جاتی ہے. ایسا ہے, ایسا ہے. اب ایسے ہی ہوگا. 4 باتیں جب ایک آدمی کرے گا پتہ چل جائے گا بھائی بنیادی طور پہ یہ کون ہے, اصلی سیانہ ہے یا کہیں سے سیکھا ہوا ہے, کتابی علم والا ہے, رٹو طوطا ہے, کوتے کا پتر ہے, یا ڈرامہ کر رہا ہے. فرق پتہ لگ جائے گا, فرق. تو بات کہیں اور نکل گئی. ہوتا یہ تھا کہ یہ بڑے لائل تھے. حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حسنین کریمین, خاص طور پہ میں ان کا نام اس لیے بتا رہا ہوں, یہ تھے کون؟ ایک تو یہ عسکری مزاج کے تھے, تیسری یہ جوان کڑیل بہت جری سری دلیر, اور ان کا روب بہت تھا. ان کا ایک نام تھا بھائی, یہ ان کے ساتھ چھیڑخانی. تو یہ ہوتے تھے مرکز میں, یہ ہوتے تھے حرم خاص میں, یہ ہوتے تھے محافظ دستے میں. 9-10 جو لوگ ہوتے تھے نا مین, یہ ان میں محافظ ہوتے تھے اور حفاظت کرتے تھے. ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ یہ بیٹھ جائیں, کھا لیں, پی لیں, آرام کریں یا فرامین جاری کریں. یہ وہ لوگ نہیں, یہ خاموش رہنے والے لوگ, یہ ہمیشہ خاموش رہنے والے لوگ. ان کی خاموشی کا تو فائدہ اٹھایا ہے سب نے. اسی بات پہ تو وہ میراثی آگے بڑھ گئے نا ڈھیر سارے. یہ خاموش رہتے تھے, بولتے نہیں تھے. یہ تو کہتے تھے بھائی اللہ کے نام پہ ہے ساری جنگ. یہ تو لوئل لوگ تھے, ایک نمبر. تو ایک نمبر آدمی تو بھائی وہ تو ایسے ہی رہے گا. جو فراڈیا ہوگا نا وہ رونا رہے گا, لٹ گئے اسی, پٹ گئے اسی, حقدار ہے کہ ساڈا حق ماریا گیا. وہ لے لے گا ساری ہمدردیاں, وہ بٹور لے گا. تو کہیں گے انہوں تو دیو نا یار, یہ تو حق بنتا ہے یار, انہوں تو دیو. وہ سب سے بھیک مانگ کے نکل جائے گا. جو اصل سربراہ ہوگا وہ تو اپنے ٹھسے میں رہے گا نا جی, وہ کہاں سے خیرات زکوٰۃ لے لے گا نعوذ باللہ. اور وہ بھی مولا علی جیسا, وہ تو سوال نہیں کہ جی کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ دے یا امداد لے, کسی سے فیور ہی لے لے, کسی سے ہمدردی کی کو سوال ہی نہیں. وہ تو اپنے خاندان کو دیکھے گا نا پیچھے, وہ تو اپنے نسب کو دیکھے گا. تو ایسا ہوا نہیں. اب وہ جو فراڈیے تھے انہوں نے ان چیزوں کو بہت کیش کیا, ڈھیر لگایا اور بہت آگے نکل گئے. تو ان کا نام چلتا تھا, سیدنا علی کا نام چلتا تھا.
سیدنا عمر فاروق کا نام چلتا تھا, سیدنا عمر ابو بکر کا نام چلتا تھا, سیدنا ابو ہریرہ کا نام چلتا تھا. تو یہ جو بڑے جید نام تھے, سیدنا بلال کا نام کوئی لے لے, معتبر ہو جائے گا نا کہ وہ جی یہ تو فیملی کے اور یہ قریب کے حضور پاک کے بہت ہی قریبی لوگوں کی بات ہو رہی ہے, تو ان کی بات میں اتھینٹیکیشن تھی. اب ان کا نام لے کے آپ جو مرضی ریلیٹ کر دیں, جو مرضی, بہت کم چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کو, بہت کم, بہت مشکل ہو جائے گا اس کو چیلنج کرنا کہ یہ کہا نبی پاک نے یا نہیں کہا, یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ کسی بعد میں آنے والے نے کہا ہے, 200-300 سال بعد میں آنے والے, یا کسی نے کہا کہ جی مجھے باطنی طور پہ, اب جو ہمارے یہاں وہ باطنیوں کا ایک بڑا ڈرامہ شروع ہو گیا, اب ایسی نسبت والے آ گئے ڈھیر, روحانی خواب میں ہو گئی بات, اب وہ خواب میں بات ہوئی تو وہ تو آپ کی ذاتی بات ہے نا, آپ نے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے بہت اچھا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, سر آنکھوں پہ, بڑے اچھے آدمی آپ کو جو وہاں سے فرمان جاری ہوا ہے وہ ذاتی آپ کے لیے ہے, پھر اس کا مطلب وہ عام شرع نہیں ہے, عام شرع نہیں, کیونکہ آپ صحابی نہیں, آپ صحابی نہیں ہیں. یہ صرف صحابہ کا شعار تھا جنہوں نے جیتے جاگتے حضور پاک کی زیارت کی اور آپ سے کچھ سیکھا, نبی پاک نے بتایا جا کے آگے بتا دو, اس کا اذن دے دیا تو آپ آگے بتا دیں, پھر وہ صحابی کا درجہ ہے یا مرتبہ ہے وہ کر سکتے ہیں. عام آدمی کو اگر فی زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور کوئی احکامات ملتے ہیں روحانی یا باطنی یا مراقبے میں, جیسے بھائی اس کا ہوگا, میں تو کوئی چیلنج نہیں کرتا, ہو سکتا ہے ہوتا ہوگا, دن رات ہو رہا ہے آج کل تو اس کا مطلب ہوتا ہی ہوگا, تو ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے, آپ کے نصیبوں کی بات ہے, آپ کو شکر ادا کرنا. لیکن یہ کوئی آفاقی پبلک کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, اور اگر آپ پبلک کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں, پبلک کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. اعتراض ہوگا, پھر سوال اٹھیں گے, پھر گستاخیاں ہوں گی, پھر بدتمیزیاں ہوں گی, پھر شور پڑے گا. تو یہ آپ کے ضعف کے خلاف تھا, کرنا نہیں چاہیے تھا. نہ یہ پبلک کرنے والی کتابوں میں لکھنے والی بات تھی کہ جی حضور پاک کو میں نے دیکھا ہے اور آپ نے مجھے یہ بتا دیا. میں آپ کو ایک ریلیٹ کرتا ہوں, اس سے ایک ریلیٹڈ بات, قائد اعظم سے یہ بات مشہور ہے, قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ ایک بات مشہور ہے کہ آپ ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹھے تھے اپنے گھر میں تھے, غالباً لاہور میں تھے, تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہاں تھے, کیونکہ میں نے تو ایک گورے کی زبان میں سنا ہے جنہوں نے بعد میں اب آ کے اس کو بیان کیا کہ جی قائد اعظم کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ آواز محسوس ہوئی, رات کے وقت میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے بہت زبردست, اور ایک بزرگ ہستی کو میں نے دیکھا کھڑے. کہتے ہیں میں بڑا امپریس ہوا, وہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ میں امپریس ہو گیا, اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں اور کہاں سے, تو انہوں نے بتایا کہ جی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ میں نے, میرا ڈائلاگ ہوا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ہی تمہیں نامینیٹ کیا ہے اور تم پاکستان تمہارے ہاتھ سے بنے گا, اور یہ انڈو نہیں کیا جا سکتا. قائد اعظم کا فرمان ہے جی, there is no power on earth who can undo پاکستان. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس لیے وجہ کہی کہ یہ تو بنایا گئی حضور پاک کے اشارے اور حکم سے. یہ ان کی پرسنل زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو انہوں نے نہیں کبھی ریلیٹ کیا. ان پرسن قائد اعظم نے کبھی یہ بات نہیں کی, بعد میں کچھ آنے والوں نے کتابوں میں یا اپنے واقعات میں لکھا. تو بڑا آدمی ایسے ہی ہوتا ہے, اگر آپ کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا تو انوکھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایسا, انعام کی بات ہے, وہاں سے تو انعام کھلا ہے, وہاں سے تو زیارت کے معاملے ہو سکتے ہیں, تو کوئی بات نہیں ہے, وہ تو بڑے بڑے نصیبوں والے پڑے, ہوتا وہ آپ کے لیے ہے, اس میں لحاظ رکھیں, وہ آپ کی ذات کے لیے, آپ اس کا شکر ادا کریں. آپ اس میں نہ کوئی لبرٹی آپ کو نہیں مل گئی, آپ کوئی اس میں بڑے وی آئی پی نہ بنے, یہ تو انعام والے دینے والے کا ہاتھ ہے, وہ تو وہاں سے ہوا ہے اور آپ کے نصیب کھل گئے تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں, بس ٹھیک. تو بہرحال بات کہیں نکل جاتی ہے. جب بھی آپ ہسٹری کی بات کریں گے یا عام آدمی کی سمجھ کی بات کریں گے تو وہ امپریس ہو جاتا ہے, ظاہری چیز امپریس ہو جاتا ہے, اور وہ اچھلتا کودتا ہے, پھر ظاہری بدکتا ہے, ضرورت نہیں ہوتی. یہ بعد میں آنے والوں نے کیا ہے. اسلامک نماز لیں گے, کوئی اس میں مسئلے والی بات ہی نہیں ہے, کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے, نہ گیٹ اپ کی ضرورت ہے, نہ سیٹ اپ کی ضرورت ہے, نہ پانی کی ضرورت ہے, پانی بھی میسر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تیمم ہے, کوئی بات ہی نہیں چھوڑی, سارا
آپ نے وقت پہ نماز پڑھ لی، سب سے اچھا کیا، مسجد پڑھ لی، افضل ترین کام ہے، سب سے اچھا ہو گیا، رہ گئی کوئی بات نہیں، آپ بعد میں پڑھ لیں۔ مسئلہ ختم کر دیا گیا، ایشو بنایا ہی نہیں گیا، ڈسکس کیا نہیں گیا اس طرح۔ اب میں ایک اور اختلافی بات کرتا ہوں، میوزک، گانا بجانا، میوزک، اب ہمارے یہاں یہ بڑا پیٹ مضبوط مربوط عقیدہ ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے۔ ایسی بات ہے، گانا بجانا اسلام میں حرام ہے۔ میں نے تو آج تک، ابھی تک ناقص آدمی ہوں، دماغ بالکل بودا ہے، کمزور اور بھولنے والا، مجھے یاد نہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت ہو جو میوزک سے دور سے بھی ریلیٹ ہوتی ہو، دور سے یہ ٹاپک دور سے کہیں ڈسکس ہوا ہو، گانا بجانا یا میوزک۔ اسلام میں قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت دور سے ہی آئی ہو، ایمان والو میوزک سے مراد، میوزک سے ہم تمہیں کچھ سنا رہے گا، کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا ایونٹ قرآن شریف میں ٹاپک میں آیا ہو کہ جی ایک فلانی قوم میں سے فلانے پیغمبر کا یا فلانے لوگوں کا، فلانے آدمی کا گزر ہوا جو کہ گانا بجانا کر رہے تھے، کچھ ایسا واقعہ بھی نہیں آیا۔ یعنی تشبیہات میں بھی ایسی بات ہے، مجھے ایسا یاد نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، جن کو یاد آ جائے وہ مجھے ضرور بتائیں۔ اس لیے نہیں آیا کہ کوئی انوکھی بات ہی نہیں، یہ ٹاپک ڈسکس کرنے لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، یا اس لیے اس سے کفر اسلام کی کوئی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ہی لیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ احادیث میں بیہودہ لغو میوزک کو منع کیا گیا، جو میں اور آپ دونوں کریں گے، ایون گورے کریں گے اور ہندو کریں گے۔ جو لغویات میوزک ہوگا نا، بیہودہ ننگا پن ہو رہا ہوگا، میوزک گندا ننگا پن ہوگا، وہ تو ہر آدمی اس کو نگیٹ کرے گا کہ بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ تو میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ٹاپک قرآن شریف میں سرے سے آیا ہی نہیں، اس کے حرام اور حلال کو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مجھے کس نے اختیار دیا اس بات کا؟ اب جب قرآن میں نہیں آیا اور حضور پاک نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، میں چیز کیا ہوں کہ میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم نے حلال کرا دی تھی سو حلال ہیں، جو حرام کرا دی تھی سو حرام ہے۔ ڈھیر جگہ کئی بار اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا کہ ہمارا حلال کیا ہوا ہے بھائی، یہ آپ حرام قرار نہیں دے سکتے، یا حرام ہمارا جو قرار کیا ہوا ہے وہ تم حلال قرار نہیں دے سکتے، وہ تو ہم نے کر دیا ہے، تل کا حدود اللہ ہے، یہ ہماری حدیں، تو اب اس کے قریب بھی مت جانا۔ ہم چیز کیا ہے کہ جو ٹاپک قرآن میں ڈسکس نہیں کیا جا رہا اس کے اوپر فیصلے کر دیے جائیں، ضرورت نہیں ہے، کرنا چاہیں تو بسم اللہ کرتے رہیں، لیکن آپ اس کو معاشرتی مسئلہ بنا کے ضرور کریں، اسلامی مسئلہ نہ بنائیں، معاشرے میں رہ جائے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، بالکل نہ تذلیل اور نہ تضحیق بلکہ تعریف کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ ایک آج کل بڑی خوبصورت حمد ہے، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، سنا ہے آپ نے سنا؟ کیسی خوبصورت ہے، کیسی خوبصورت، بہترین، مزہ آ جاتا ہے۔ یہ طرز بالکل وہ مجھے وہاں لے جاتی ہے، محمد رفیع کے گانے کی طرف غلط لے جاتی ہے، یا میری بشری جبلت ہے، فطرت ہے کہ مجھے وہ ہے آواز دے کر ہمیں تم بلاؤ، محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ۔ یہ بڑا مشہور گانا ہے محمد رفیع کا، اس سے آپ ایک حمد کو لے لیتے ہیں، کچھ برا نہیں کرتے، بہت بہترین لگ رہا ہے، بہت اپیلنگ لگ رہا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن آپ وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے، یہ حلال ہو گیا، یہاں غلطی کر رہے ہیں آپ، یہ آپ نہ کرتے، آپ کی مرضی، چلو کر لیں، آپ کی زندگی سے میوزک نکلے گا نہیں، بس اتنا ہے، آپ کہیں نہ کہیں سے لے ضرور آئیں گے۔ وہ جیسے وہ فلم میں بھی نا اسی بات کو بڑا وہ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکا نا اذان دیتا، بڑے شاندار، بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے اس کی، تو مسجد میں امام صاحب اور وہ ان کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں عزیز، کہتے ہیں واہ یار یہ لڑکا کتنا سریلا ہے،
کس قدر خوبصورت اذان دیتا ہے, کتنا سریلا کہتا ہے گستاخ بدتمیز سریلا مت کہو, خوش الحان کہو, خوش الحان کہو. اب فرق کیا ہے اس میں بھائی, اس میں فرق کیا ہے یار؟ اذان تو انتہائی خوبصورت بات ہے, اگر کوئی بہت خوبصورت انداز میں اذان پڑھ رہا ہے یا دے رہا ہے تو بہت کمال کر رہا ہے, اپیلنگ ہے, کانوں میں اچھی لگے گی. اس کی تو باقاعدہ ایک ہر محلے میں, ہر یونین کونسل میں یا ہر مسجد کمیٹی کا یہ کام ہے کہ وہ محلے کے بچے والے جوان وہ سلیکٹ کرے اور 10-12 پارٹیسپینٹ کہا جائے کہ جی ہم یہاں مؤذن سلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی مسجد میں یہ 5-7-10 لوگ اذان دینے کے لیے ہم سلیکشن لیں گے, تو آپ اذان سنائیں. جس کی اذان سب سے اچھی ہو وہ نمبر 1 کہ جی یہ مین مؤذن ہوگا. جو اس سے نیچے آ رہے ہیں جو سیکھنے کے عمل میں, ان کو کہا کہ جی آپ ہی سیکھیں. اور جیسے تبلیغی جماعت والے گھومتے ہیں گروپ لے کر, تو وہ اذان سکھائیں لوگوں کو, خوبصورت انداز میں اذان دینا سکھائیں مسجدوں میں. یا سبز پگڑی والا ہے تو بسم اللہ وہ بھی میٹھا میٹھا سنا دے, میٹھی میٹھی اذان بتا دے, کوئی بری بات نہیں. تو کم از کم پبلک تو کریں اس کو, اور آپ باقاعدہ اسی طرح پریکٹس کریں گے. اب میں آپ کو میں نے جو قرات کی کلاس لیتے ہیں نا لوگ, جو قرات کی صحیح کلاس لیتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. ہم نے یہاں کچھ کیا چھوٹا موٹا پھر چھوڑ دیا, ظاہر ہے وہ عجیب لگتا تھا, تو اس میں آپ ایسے ہی پریکٹس کرتے ہیں. آپ حمزہ کے ساتھ کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش کے ساتھ اسی طرح آواز ہے, آ ای او, دیر آر نو ادر ویز. یہی طریقہ ہے آپ کو اپنی پچ بنانے کے لیے, قرات کے لیے, سپارے کے لیے, یہی طریقہ ایسے ہی کرنا پڑے گا. اور اب آپ اس کو تھوڑا سا جیسے جیسے پریکٹس کرتے جائیں گے, آ ای او, یعنی آپ حرکت لیں گے, اپنے گلے میں حرکت پیدا کریں گے. اب پھر وہ میں نے پہلے بھی مثال دی, وہ بھی کسی کی ہے, وہ عمران صاحب ہیں, بڑے اچھے, نیٹ پہ ان کی بڑی ویڈیوز ہیں. عمران خان نہیں, سارے کام عمران خان کے نہیں, ہے بالر کے, وزیر اعظم بنا ہے وہ صرف. باقی وہ اب قرات میں نہ ڈال دینا خدا دا واسطہ جی, ورنہ وہ تھے گھبرانا ہی پڑ جائے گا. تو وہ عمران خان ایک اور ہے, بڑا بہترین قاری ہے اور بڑا بہت بہترین جوان آدمی. تو یہ میں اسی کی ریلیٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہا اولائی, قرآن شریف میں ہے, لیکن اگر آپ کہیں ہا اولائی اور آپ اس کو پریکٹس کرتے رہے, آپ کو بہادری سے تلاوت کرنے کا جذبہ آ جائے گا, تلاوت کرنے کا, اور سانس بحال ہو جائے گی. آپ کو عربی ایکسنٹ سمجھ آئے گا, آپ بہت خوبصورت انداز میں. اب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے تلاوت پہ, بڑی محنت کی. سر کے بغیر تلاوت نہیں کی جا سکتی. آپ کو راگ سر سیکھنا پڑے گا, آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن آپ کہیں گے وہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو حلال اور حرام میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع نہیں بنایا, تو مہربانی کریں آپ بھی نہ بنائیں, بہتر رہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر لیا, حدود اللہ میں ڈال دیا, بس ٹھیک ہے, آپ اس کو حرام اور حلال کے ٹاپک میں لے جائیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ میں نہیں ڈالا, قرآن شریف میں نہیں ڈالا, حضور پاک نے نہیں ڈالا, آپ اس کو ڈسکس نہ کریں. بہتر ہوگا آپ کے لیے, انسانیت کے لیے بھی بہتر ہے. آپ آگے بڑھ جائیں. معاشرتی برائی سمجھ سکتے ہیں آپ, معاشرتی برائی کہہ سکتے ہیں اس کو. میں نے آپ کو پہلی مثال سنائی ہے نا. اب وہ ہمارے پٹھان بھائی ہوتے ہیں نا, وہ پشتو آتی ہے, انہیں اردو تو آتی نہیں. تو جب وہ انہوں نے کہنا ہو نا کہ یار یہ بڑی بری بات ہے, یہ اچھا کام, یہ برا کام, یہ بری بات, تو وہ سیدھا کہتے یہ شرک ہے, یہ شرک ہے. اب وہ شرک نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرک بہت سپرلیٹو ڈگری کی برائی ہے, وہ تو سب سے ایکسٹریم برائی ہے. وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے یہ برا ہو رہا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک اٹ. معمولی برائی وہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن اصل میں چونکہ برائی سے ریلیٹڈ ایک ہی لفظ اس کو پتا ہے, اس لیے یہ سب شرک ہے, یہ سب شرک ہے. ان فیکٹ وہ شرک نہیں ہو رہا تھا. شرک تو ہے کہ آپ نے ایک اور اللہ تعالیٰ کھڑا کر لیا اور آپ اس کو عبادت کر رہے ہیں. اب اس درجے پہ ذرا وہ کم لوگ جاتے ہیں, اگر مسلمان ہو نا تو اس درجے پہ ذرا کم جاتا ہے کہ وہ کہے کہ جی آج میں اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھوں گا, آج میں پیرانے پیر کی نماز پڑھوں گا, شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز ہے, منہ وال کعبہ شریف نہیں, منہ وال
ادھر بغداد شریف ہے جی عبد القادر جیلانی اللہ اکبر، اللہ اکبر نہ کہے وہ عبد القادر جیلانی ہو اکبر کہہ دے. وہ کون کہتا ہے یار؟ کوئی کہے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی ہے خواجہ غریب نواز ہو اکبر اجمیر شریف کی طرف منہ، کون پڑھ رہا ہے یار؟ آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے ایسے؟ کوئی چشتی دیکھا ہے ایسا؟ کوئی قادری آپ نے دیکھا ہے ایسا؟ سب مشہور کر دی ہیں آپ نے ایسے ہی، سوچا ہے ہی نہیں، آپ نے صرف ڈال دیا لوگوں کو. ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، منہ الکعبہ شریف ہی ہوتا ہے. تو جب منہ الکعبہ شریف ہے اور اللہ اکبر ہے تو کس بات کا شرک کر رہا ہے وہ؟ تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے. اب جیسے حرم شریف میں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا نا تو وہ ادھر بھی وہ پٹھان کھڑا ہوتا ہے، عرب پٹھان ہوتا ہے، اور تو وہ اللہ 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 آزا شرک یار کمال ہو گیا یار. ذہن میں حرم کے کھڑا ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، غلاف کو ہاتھ لگا رہا ہوں، تو میں یہاں شرک کرنے آیا ہوں. وہ تو ہمارے نزدیک بہت سارا ہے، ٹیکسلا بھرا پڑا ہے، اسٹوپاز بھی بھرے پڑے ہیں، گوتم بدھ بھی موجود ہے، شیو بھی موجود ہے، کرشن بھی موجود ہے، رام بھی موجود ہے، سارے یہاں. اصل گڑھ یہ ہے ہم تو سارا بھائی چھوڑ کے حرم میں کعبہ آئے ہیں، تو کہہ رہا ہے یہ شرک کرنا. عجیب کر بتا رہا ہے بھائی، وہ پتہ نہیں شاید کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی بھی ووکیبلری کم ہوتی ہے. تو کہتا ہے یلا پاکستانی چلو چلو، یلا پاکستانی ہٹو، بس اس کو اتنی اردو آتی ہے. وہ بیچارہ کہتا ہے بس ان کو یہ شرک سے بچا جائیں گے، آجا شرک یلا یلا یلا، بتا تو ہی شرک نہ ہو جائے، دوڑ کے باز پھر بھی نہیں آتے، ادھر سے جا کے ادھر سے ہاتھ لگا، باز نہیں آتے. تو باز آ جائے یار، مت غلاف کو ہاتھ لگا. لیکن کہتا وہ ہے پاکستانی بہت بے شرم، پاکستانی کلو پاکستانی. وہ آگے بھی تو کہتا ہے، وہ میں یہاں بتا نہیں، وہ حرم میں کھڑا ہو کے کیا دیتا ہے کلو پاکستانی، کیا کہتا ہے وہ آگے کہتا ہے نا، یاد ہے نا؟ ہاں سنا ہوگا. تو وہ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ پاکستانی باز نہیں تھے. ادھر سے اس نے کہا یہ شرک ہے، وہ ادھر سے جا کے ادھر سے ہاتھ لگا غلاف ضرور ہاتھ لگاؤں گا. اور بلکہ وہ غلاف کا نا دھاگا نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی ایک عقیدت میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے، غلاف کا دھاگا نکال رہا ہے. کیا یہ میں تبرک لے کے جاؤں گا؟ کمال تبرک قسم کے لوگ ہیں. وہاں نماز نہیں پڑھنی، وہاں سیلفیاں بنانی ہے، وہاں سے غلاف کا وہ تبرک نکالنا، دیکھنا ہے کوئی چیز مل جائے یہاں پڑی ہوئی اٹھا لو. آپ کو پتہ ہے حرم میں یہ سخت پابندی ہے، باقاعدہ حرم کی کچھ پابندیاں ہیں اس کی، یعنی شرعی پابندیاں جو صحیح حدیثوں میں حضور پاک نے سختی سے منع کیا ہے نا، حرم کی حدود کی کچھ پابندیاں. اور آپ نے بڑے تاکید سے کہ حرم کے سین میں، حرم کی حدود میں پڑی ہوئی نیچے کی چیز آپ نہیں اٹھا سکتے. قیمتی سے قیمتی، ادنا سے ادنا، صرف انتظامیہ کا کام، جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں نا انتظامیہ والے لوگ، آپ نہیں اٹھا سکتے. ہاں آپ اٹھا کے کوئی اونچی جگہ رکھ دیں، کسی کا موبائل ہے، کسی کی گھڑی ہے، کسی کا بیگ ہے، کوئی چیز ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے اٹھا کے رکھ دی، لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. گیدرنگ ہے، 4 لاکھ آدمی طواف کر رہا ہے، آپ جھک کے چیز اٹھا رہے ہیں، پاگل ہیں آپ اپنی جان کے بھی پیچھے پڑے ہیں، دوسروں کو بھی بڑا کریں. وہ پیچھے سے تو ہلا نہیں رکے گا، وہ تو آپ کو چل جائے گی، اور آپ کی وجہ سے 50 آدمی اور گر کے مر جائے گا. اس لیے منع ہے، اس لیے یہ منع کیا گیا. ایون خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر بھی آپ طواف نہ کریں، محتاط رہیں. اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے تو آپ دھکے مار رہے ہوں گے آگے، جو ادھر ہے طواف کر لیں آپ، پھر آپ تسلی سے بیٹھ جائیں، خانہ کعبہ کی زیارت کریں جتنی دیر مرضی کریں. دیز آر پروٹوکولز. تو یہ ہم نے بھی نہیں سیکھنا. اب وہ بیچارے عربی کو اتنی اردو نہیں آتی، ہمیں اتنی عربی نہیں آتی کہ وہ ہم سے ڈسکس کرے، کہ خدا کا واسطہ اگر تو آ گیا ہے حرم میں حج عمرہ کر لے، خدا کا واسطہ بیٹھ سیکھ لے تھوڑا سا، 10 منٹ لگا. نہیں، وہ کہتا ہے اے تکو اے میں ہوں جناب علی، میں لائیو ہوں، طواف کیا کرنا ہے، چوتھا چل رہے ہیں، اللہ سمد اللہ سمد، تو بھی پڑھ. یہ حرم میں ہو رہا ہے، سیلفی بن رہی ہے، لائیو ویڈیو، عجیب بکواس مچا دی. تو وہ ہوا رزلٹ کے سارا ہی بند ہو گیا، پتہ نہیں کھلتا ہے. میرا خیال ہے وہ کھل جائے گا، یہ واپس چلا آئے گا، یہ لوگ پاس نہیں آئیں گے. عام طواف کرنے والا، عام عبادت کرنے والا میرا خیال ہے کافی عرصہ بیچارہ بند رہے گا. بہرحال یہ سارا سیکھنے نہ سیکھنے کی وجہ سے، اور اچھل کود کی سوچ، رنگ لگائیں، کلف لگائیں، نئی ورائٹی لے کر آئیں، کچھ نیا کریں، اور وہ اس چکر میں، اس سوچ میں نئے کام پیدا ہوتے ہیں. آپ نے نماز پڑھنی ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے عبادت کرنی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, سونے میں نماز پڑھیں آپ, مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, کسی کو کیا پتا آپ نے رکھا ہوا ہے, تو آپ کا رکھا ہوا ہے. ہاں اب آپ آ جائیں ذرا پڑوس کے روزے کی طرف. بھرت کہتے ہیں نا اس کو, بھرت رکھ رہے ہیں, یا پھر وہ خواتین نے کروا چوتھ رکھا ہوا ہے. اب وہ بن رہی ہے, سج رہی ہے, سنور رہی ہے, 25 قسم کے کھانے بن رہے ہیں, وہ جناب علی میوزک ساتھ لگا ہوا ہے. اب وہ پتی دیو آ رہے ہیں, پتنی آ رہی ہے, چاند آ رہا ہے, وہ تھالی چکی ہوئی ہے, ادھر دیکھ رہی ہے, انہوں کر رہی ہے. ایک ایونٹ کریٹ ہو گیا, پتہ لگا جی اس نے روزہ رکھا تھا. اصل میں پروجیکشن ہے کہ جی پتہ لگے یہ بھوکی تھی. ہمارے یہاں روزہ رکھا ہے. اب تو خیر اہتمام سحری افطاری کا ہمارا بہت ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ایک شریف آدمی ہیں اور تسلی سے 2 کھجوروں میں گزارا کر رہے ہیں اور سمپل دال روٹی کھا کے, تو پھر تو کوئی پروجیکشن نہیں ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جا رہے ہیں چپ کر کے نماز پڑھ لی, تراویح پڑھ لی, واپس آ گئے, سو گئے, سحری ہوئی تو باقی روٹین کے کام کریں. لیکن آج کل تو خیر مسلمان کمال ہو گئے, بس رمضان میں کہتا ہے ہر کام, اور چھٹ یار روزہ ہے, بس روزے آ رہے ہیں, اور روزے آ رہے ہیں بھائی کوئی بری بات نہیں ہے, روزے تو بڑی اچھی بات ہے, آپ اس میں ڈبل کام, لیکن نہیں مطلب روزہ یار چھوڑ, روزے نے کمال ہے. کئی کام ہم کہتے ہیں محرم ہے چھوڑ دو, بھائی محرم آ گیا تو آپ کام تو کریں, مزدوری تو کریں. آپ کسی کا آپ نے انگیج کیا ہوا, پھنسایا ہوا, اس کا کام آپ کر دیں, وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ حضور پاک اور حضرت علی ایسے ہی کرتے تھے. میں ایک بڑے دربار پہ گیا, بڑی عزت ہے میری, لیکن ایک دربار میں ایک عجیب میں نے نظام دیکھا جو مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا. وہاں انہوں نے ہم سے پوچھا, ہم گاڑی میں تھے, 4-6 لوگ تھے, تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کہاں سے ہیں, فلان فلان جگہ سے آئے حاضری. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی پارکنگ میں گاڑی لگا دیں. پھر انہوں نے کہا جی گاڑی روکیں, آپ میں سے کوئی سید ہے؟ میں نے کہا جی میں تو میراثی ہوں, باقیوں کا پتہ نہیں, تو میرا خیال ہے سید تو کوئی بھی نہیں کہلائے گا, تو میں چنگڑ میراثی ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا گاڑی پارکنگ میں لگا دیں. وہاں پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کہہ دیتے کہ ہم سید ہیں تو پھر VIP ٹریٹمنٹ تھا. پھر وہاں بیٹھنے کا انتظام الگ تھا, صوفے کاؤچ لگے ہوئے تھے, بستر پلنگ لگے ہوئے تھے, کھانا وہاں کا لنگر سیدوں کے لیے الگ ہوتا ہے, نان سیدز کے لیے الگ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم سیدوں کی عزت کرتے ہیں. تو غالباً انہوں نے یہ بات سیکھی ہے حضور سیدنا مولا علی سے, شاید وہ ایسے ہی کرتے تھے. ناج البلاغہ میں ایسے لکھا ہو, کیوں جی میں نے نہیں پڑھا, لیکن شاید کوئی ایسی صنف, کوئی ایسی شک, کوئی ایسا فرمان حضور سیدنا مولا علی کا آپ کس طریقے سے ثابت ہوتا ہو کہ آپ ایسا کرتے تھے. ایسا ہی کرتے تھے, سنا ہے پہلے آپ نے, سیدنا امام حسین ایسا کرتے تھے, سیدنا امام حسن ایسا کرتے تھے, سیدہ فاطمہ ایسا کرتی ہوں خواتین کے ساتھ, کہ سید خواتین ادھر بیٹھ جائیں, نان سید چنگڑ مراسنا ادھر بیٹھ جائیں. کوئی ایسا سنا ہے؟ الٹا تھا ضرور. اپنے بچے تو مزدوری کر رہے ہیں, اپنے بچے تو سروس دے رہے ہیں, حسنین کریمین دونوں ہیں, سیدہ فاطمہ پکا رہی ہیں, اور وہ سیدنا علی کرم اللہ وہ جو سروس دے رہے ہیں, اور مشرکین بیٹھے کھا رہے ہیں, کھا کھا کے پھینک رہے ہیں, کھائی پھینکی ہٹی وہ اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, پخانے دھو رہے ہیں ان کے, خود حضور پاک مشرک جا رہا ہے, گند کر رہا ہے آپ کے بستر پہ, آپ وہ دھو رہے ہیں. تو میں نے تو یہ پڑھا, بہرحال ہم پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں لے آئے. ہم نے پھر نان سید وہاں بنایا, پھر وہاں سیدوں کے لیے کمرے دیکھے ہم نے, وہاں دور سے دیکھے, بھائی حسرت ہی کی. میں نے کہا آئندہ آؤں گا سالہ میراثی بیچ میں ایک ہی ہوں گا, چاروں طرف سید لگا کے لاؤں گا. میں کہوں گا بیچ میں سے نکال لو کون سا ہے, نہیں کون سا, اب کرو کیا کرو گے میرے ساتھ. اب یہ مجھے کہیں گے پیر صاحب ہمارے حضرت صاحب ساتھ جائیں اور ہم سید ہیں. میں کہوں گا نہیں, سیدوں کو ادھر لے کے جاؤ, میں تو ادھر جاؤں گا. اب کر لو فیصلہ, میں دیکھوں گا آئندہ جاؤں گا ایسے ہی کروں. بھائی میں میراثی ہوں تو وہ تو میرے پیو سے پوچھو نا بھائی, وہ کیوں نہیں سید ہوا اپنے ٹائم پہ؟ ہونا چاہیے تھا. جب سارے ہو رہے تھے آپ کدھر تھے؟ آپ ہو جاتے. تواتر سے ہو رہی تھی ایک بڑی قوم فوج ظفر موج ہوئی, آپ ہو جاتے. آپ پٹھان کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس وقت پٹھان کا زور زیادہ تھا. یہ انہوں نے کہا ہم وہ ہو جاتے تھے سارے تیلی پیچھے. چلو نہیں ہوں گے, سید تو نہیں تھے, بہرحال ہمارا باپ دادے تو تھے سارے ایسے ہی تھے, کوئی نسل کے نہیں تھے, بس پٹھان ایسے ہی بن گئے, خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے, کچھ بھی نہیں تھے.
تو میں تو بڑا فخر سے کہتا ہوں جی میں چنگڑ براسی مسلی ہوں، میں کچھ بھی نہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو ہیں بھی صحیح وہ کیا کمال ہے، وہ کیا کمال کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. جمے رہیں، بس پکے رہنا ہے، اس پہ چھوڑ نہیں دینا. یہ بڑے فخر کی بات ہے، پکڑ لے. لیکن آپ کو کرنا وہی پڑے گا جو سادات کرتے تھے. ان کا اگر نام لے رہے ہیں تو ان کے طریقے کو سیکھ لیں اور پھر وہی اس معیار پہ آ جائیں. پھر ہے آپ کی عزت اللہ کے نزدیک بھی، رسول کے نزدیک بھی، اور لوگوں کے نزدیک بھی. پھر آپ کی عزت ہوگی ایک نمبر. پھر لوگ کہیں گے نہیں یہ واقعی سید کی اولاد ہے، یہ اصل خون ہے، لگ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے جی. یہ پھل دکھا رہا ہے کہ اس کا درخت جو ہے وہ پیچھے اصلی درخت ہے، وہ اپنا اصل دکھا رہا ہے، تو فرسٹ کلاس ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا. تو ہم مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ ضرور کیا کریں. بہت اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں تو مراقبہ ضرور کریں. ارتکاز توجہ ہے، دھیان لگانا ہے، تمام سوچوں کو ایک طرف اکٹھا کر کے ایک نقطے کی طرف دھیان لگانے کا نام مراقبہ ہے. نیلے پیلے لال گلابی رنگ مت سوچیں، ساری سوچیں چھوڑ دینے کا نام مراقبہ ہے. دھیان لگائیں، ارتکاز کریں. اس میں کوئی روحانی سیریں مت کوشش کریں روحانی سیر ہو جائے گی، میں مکہ دیکھا ہوں، میں مدینہ دیکھا ہوں. خدا کا واسطہ ہے نہ کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے. کرنا چاہیں تو میں کون سا روک لوں گا. لیکن مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ بھلا چاہتے ہیں اپنا اور آپ واقعی ارتکاز چاہتے ہیں تو آپ کو ایک نقطے پہ رکنا ہوگا، بھاگنا نہیں ہوگا. ایک نقطے پر رک جانے کا نام ہے ارتکاز توجہ کا نام میڈیٹیشن. مراقبہ ایسے ہی ہے. تو یہ لازمی کریں اور بار بار کریں. اور مرغن غذائیں مت کھائیں، کھائیں تو کم کھائیں، مرچ مسالے کم کھائیں. جو ریاضت کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ کام کرنا ہوتا ہے. زود ہضم چیزیں کھائیں، گیس پیدا کرنے والی، فشار پیدا کرنے والی، بے چینی پیدا کرنے والی چیزیں اگر آپ وافر کھا رہے ہیں، بہت چھوٹا موٹا کھا رہے ہیں چلو ٹھیک ہے گزارا چل گیا، چکن کھا لیا، بیف کھا لیا، چھوٹا موٹا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بہت خوش خوراک ہیں، بہت زیادہ، تو آپ کو مراقبے میں کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ کو اس میں لمٹ لانی پڑے گی. آپ کھائیں اور آپ اور ٹائمنگ میں مت کھائیں، رات کو مت کھائیں، بیٹھک سے 1-2 گھنٹے پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں. مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت، اب تو الٹیمیٹلی عشاء آپ پڑھیں گے نا 7 بجے تک آپ عشاء سے فارغ ہو جاتے، تو آپ عشاء کے ساتھ ساتھ کھانا کھا لیں اور اس کے بعد 8-9 بجے آپ وضو تازہ کر کے پیخاب پخانے کی علت سے فارغ ہو کے پیٹ خالی کوشش کریں جتنا ہو جائے، اور پھر آپ مراقبے کے لیے بیٹھیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. اور پھر جب آپ نے مراقبہ کر لیا تو موبائل میں نہیں بڑھنا، نہ ٹی وی دیکھنا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور سو جائیں. دھیان لگیں اور پھر اپنے ٹائم پہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ جائیں اور پھر عبادت کریں جتنی میسر آ جائے، جتنی ہو وہ کریں اور پھر مراقبہ کریں. یہ بار بار مراقبے کا عمل کریں. دھیان لگائیں، بیٹھ جائیں، جیسے ایسے بیٹھ گئے آپ، ٹیک نہیں لگانی، ایسے بیٹھنا ہے. اور یہ جگہ جو آپ کا وہ جہاں سجدے کا مقام ہے، دھیان، گہری سانس کھینچی اور منہ سے چھوڑ دی. سمپل، دیٹ از آل. آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں بیٹھنا. سیدھا پوسچر ایسے سیدھے کر کے بیٹھ جائیں، ٹیک نہ لگائیں، اور دیٹ از آل. یہ بہت اکثیر ہے. آپ جو عبادت کریں گے، جو ریاضت کریں گے، اس میں بنیادی توجہ ہے. توجہ پہلی بنیادی چیز ہے، توجہ، دھیان لگے گا، توجہ ہوگی، دھیان ہوگا، عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی. نہیں ہوگا کچا پکا کام رہے گا. فرض نماز ادا ہو جائے گی، فرض نماز میں بالکل شک نہ کریں. لیکن جب آپ نفلی عبادت کریں گے تو اس میں دھیان کا پختہ ہونا ضروری ہے. وہ آپ انٹینشلی کر رہے ہیں، اپنی ول سے کر رہے ہیں، اپنے شوق سے، اپنی محبت سے، تو اس میں توجہ کا مضبوط ہونا ضروری ہے. نوافل یا نفلی عبادتیں، نفلی ریاضتیں پھر وہ اسی طرح ہوں. تو اس میں اول آخر آپ کا ارتکاز توجہ ہے، کانسنٹریشن ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ گانا سننا چاہتے ہیں، آپ کو مزہ تب ہی آئے گا جب آپ توجہ دیں گے، دھیان سے سن رہے ہیں. ورنہ پھر وہی بات ہے، ٹی وی لگا ہوا بیٹھے کیا پتہ نہیں جی کیا آ رہا ہے، چینل ہی چینج ہو رہا ہے، کیا پتہ نہیں جی کیا لگا ہے، کیا کہہ رہے پتہ نہیں کیا آخیا جی، تو سنیا نہیں. میرا دھیان ادھر سے طرح، بس ادھر بات کر رہا ہوگا کوئی، ادھر بیوی بات کر رہی ہے، شوہر بات کر رہا ہے، بچہ کوئی کہہ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہتے کچھ نہیں، چھوڑ.
وہ ہم اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو بچے بھی اسی طرح. اب یہاں ہمارے یہاں نا کچھ بچگانہ ذہن کی عورتیں آتی ہیں، اب میں نام کیا لوں سب کو ہی پتہ ہے. اب وہ بیٹھی ہے محفل میں خسر پھر پھی پھی پھی، اور جاہل ہے یار، ابھی تک آپ بڑے نہیں ہو، 40 سے اوپر نکل گئے، ابھی بھی دماغ نہیں ہے ادھر کہ جی آپ سپارہ سنیں سبق سنیں. نہیں، وہ ادھر اپنے کوشش کرنے آتے ہیں. بالکل نہیں کرنا چاہیے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس بات، میں غصہ کرنے والا نہیں ہوں، لیکن محفل کا پروٹوکول بہت سخت ہے. اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے مخدوم صابر کا نام لے کے، معمولی نام نہیں ہے، اس کو بالکل لائٹ مت، اس کو بالکل لائٹ مت. آپ نے فیض حاصل کرنا ہے، آپ کو بالکل اٹینٹیو بیٹھنا ہے، بالکل آپ فوجی نظام میں بیٹھے ہیں، اٹینٹیو، یس سر، بالکل. آپ فوجی دماغ کے آدمی نہیں، آپ ریاضت نہیں کر سکتے. جو مضبوط کام، سخت کام. آپ کہیں گے جی بالکل لینینٹ بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ادھر کی گوسپ ادھر، اس نے وہ فلانی تیرا کیا حال ہے. آپ وہ الگ کھیلیں بھائی جان، الگ ہنسے کھیلیں اپنے گھروں میں. محفل کے ٹائم پہ نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے. بالکل. اور اگر باپ بیٹا ہے تو پھر باپ بیٹا ہی ہے. میں آپ کو اپنی نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو پرانی بتا رہا ہوں. حضور بابا جی برکت علی صاحب، حضور بابا جی توفیل صاحب، دونوں کی مثال آپ کے سامنے. یہ دونوں مرید تھے بابا جی میاں عالم دین صاحب سرکار، اور وہ ان کے تایا بھی لگتے تھے. یہ بھی چچے تایا کے بیٹے تھے، کزن تھے آپس میں. بڑے بابا جی کو میاں عالم دین صاحب سرکار نے میاں بابا جی برکت علی صاحب کو خلافت دے دی تھی اپنی زندگی میں. بابا جی توفیل صاحب کا وقت ابھی باقی تھا، وہ میاں عالم دین صاحب کا وصال ہو گیا. ایکسیڈنٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، گولی لگ گئی تھی انہیں بارڈر پہ ہی. بابا جی توفیل صاحب کا وقت باقی تھا، تو یہ پھر بابا جی برکت علی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے کہ یہ میرا تایا زاد ہے، فیور کرے گا. وہ فیور کرتے تھے، بڑی عزت پیار سے محبت سے بٹھانا، گپ شپ، ہنس رہے کھیل رہے کی. آخر کہتے ہیں کہ جی بابا جی توفیل صاحب سرکار نے کہا کہ جی مجھے کچھ دو، مجھے کچھ سکھاؤ، آپ بڑے ہیں، آپ صاحب خلافت کیا مجھے دے. انہوں نے کہا کہ جی سیکھنا ہے تو پھر سیکھنے والے راستے پر آ جاؤ. پھر چچا تایا نہیں چلے گا، پھر کزن دد پوترے نہیں ہوتے، پھر یہ الگ ہے. پھر پیری مریدی ہے، پھر سارے رشتے چھوڑنے پڑ گئے. آ جاؤ پھر ہاتھ باندھ کے. یہ بھی کمال تھے، یہ فوراً ہی انہوں نے کہا تو اتنی بات ہے تو پہلے کہتے، یہ لو حاضر، فوراً داخلے سلسلہ ہو گیا. اور پھر وہی حدق ادا کیا جو پیری مریدی کا ہوتا ہے، انتہائی سخت، ایک عام آدمی کی سوچ سے باہر، انتہائی سخت معیار، خوب رگڑا، بہت ہی برا، 10-15 سال کا. پھر کہیں جا کے کاملیت دی، خلافت سے نوازا، سکھایا، پڑھایا، امر عطا کیا جسے کہتے ہیں. ایسے ہی نہیں، رشتہ داریاں ہی ہیں تو پھر رشتہ داری نبھالو، سیدھی بات ہے. میں تو واضح کہتا ہوں رشتہ داری بڑی اچھی چیز ہے. بھائی بنے رہیں، بیٹا بنے رہیں، بیٹی بنے رہیں، دوست بنے رہیں، اچھا ہے، گپ شپ مارتے رہیں. سیکھنے کا عمل ہے تو بھائی جان بڑا سخت ہے، ایسے تو ملے گا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سخت نہیں ہوگا تو قدر نہیں آئے گی، تو قدر نہیں آئے گی تو دینے کی ضرورت نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ تھوڑی ہے وہ قرآن نازل کرتے رہیں نالائکوں نافرمانوں میں بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے بھائی، تو بہت بڑی ذات ہے. ہم تو عام آدمی ہیں نا، ہم عام آدمی کا اتنے وہ حوصلہ تھوڑی ہوتا ہے. عام آدمی تو بڑا خسیس ہوتا ہے، کمینہ سا ہوتا ہے. وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے جناب علی وہ کرے گا حساب کتاب. تو وہ تب ہی ہوگا جب آپ سیدھے راستے پر آئیں. اور سیدھا راستہ ہوگا تو فیض کھل جائے گا. دینے والی ذات تو بڑی بیٹھی ہے، ایک ہی ہاتھ دیتا ہے ہمیشہ. دینے والی ذات ایک ہی ہے، وہ سب کو راستے کھول دیتا ہے، لیکن دیتا وہ صرف وہی ہے جو ہدایت لینے والا. ورنہ یدل بھی کثیرہ تو کھلا ہی ہے، یادی بھی کثیرہ ہے وہ ان کے لیے جو ہدایت لینا چاہیے. ورنہ فاسقین ہیں تو پھر ہدایت نہیں دے گا، وہ گمراہی بھی لگا دے گا. دونوں راستے اس کے بنائے ہوئے. تو یہ تو سیکھنے کا عمل ہے، اس میں تو لحاظ داری ہی چلتی ہے. اس میں پھر وہی بات ہے کہ آپ اس کو اس رنگ میں نہ لیں کہ جی آپ حکم کے دائرے میں چلے جائیں. جو حکم سرکار خود سرا، یہ کوئی سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے. چوم رہے ہیں، ہاتھ پکڑا چوم رہا ہے، یہ کوئی سیکھنے کا عمل نہیں ہے. یہ سرکار ذرا لتاں سیدھی کرو میں کٹ دیں، وہ بڑی آسان عقیدت سنبھال لی بھائی تو نے. کوئی عقیدت نہیں ہے بھائی جان، یہ تو دلوں کے سودے ہیں، دلوں کے. اس میں کچھ ظاہر کرنا نہیں پڑتا، کچھ اندر لگی ہوئی ہے، دونوں طرف لگی ہوئی ہے، پتہ ہے سب کو.
آتا ہے، خواجہ امیر خسرو کی طرح اور خواجہ محبوب الہی کی طرح۔ کوئی جتانے کی ضرورت نہیں ہے امیر خسرو کو کہ میں محبوب الہی کا عاشق ہوں، وہ تو زمانے کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ تو دیوانے، زمانہ دیکھ رہا ہے، خواجہ محبوب الہی اس کے دیوانے ہوئے ہیں اپنے مرید کے، یہ اپنے شیخ کا دیوانہ، بتانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، کوئی وہ آداب مرشدی نہیں ادا کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اندر سے وہ ایک نمبری جو ہے نا، ایک نمبری وہ خلوص، وہ پتہ چل رہا ہے سارے زمانے کو، وہ کلام میں بھی اس کا رنگ آ رہا ہے، وہ طبلہ بجا رہے ہیں تب بھی وہی آواز آ رہی ہے جی میں تو پیا سے نینا ملا ہی، وہ بجا رہا ہے ڈھول لیکن آواز یہی آ رہی ہے اس میں، وہ محبت و عقیدت وہ جتانا نہیں پڑتا، وہ اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھر بابے بھلے شاہ کی طرح ہوتی ہے، وہ شاہ عنایت سے ہو جاتی ہے، وہ سکھانے کا عمل نہیں ہوتا، وہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو خود ہی پیدا ہو جاتا ہے دیوانہ وار، وہ اندر لگ جاتی ہے، جب لگ جاتی ہے تو پھر مرد عورت ختم ہو جاتا ہے، پھر کچھ اور معاملہ چل پڑتا ہے۔ تو مراقبہ ہی ایک واحد ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کمال ہے نا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں پھر ہم شروع کرتے ہیں مراقبہ۔ حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے یہ حکم آسان کر دے اور میری زبان کی لکنت ختم کر دے، تاکہ میں جب کہوں کچھ لوگوں کو سکھاؤں تو یہ میری بات کو سمجھیں۔ یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا شرح صدر کر دیا ہے، مبارک سینہ مبارک کھول دیا ہے، دعا نہیں کی آپ، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ کام ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں میں فرق ہے، ایک چیز مانگ کی لی جا رہی ہے، ایک چیز عطا کی جا رہی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مانگے ملے سو پانی، بن مانگے سو دودھ، ہے نا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ ہینڈز اپ کر دیتے، حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام مرتبہ ہے، کمال ہے، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، محمد رسول اللہ تو ایک ہی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت دکھانی تھی، فضلنا بعضکم علی بعض، دکھانا تھا، اس لیے دکھانا تھا کہ یہ جو آپ کے اندر ایک پولائٹ طبیعت ہے، جو ہم پہلے 2 محفلوں میں بات کر چکے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک عام بشری طریقہ تھا نا، بشری فطرت ایک عام آدمی والی، بہت کمال کی تھی، بہت کمال۔ آپ مسئلے نہیں ڈالتے تھے، آپ اڑتے نہیں تھے، آپ پھنستے نہیں تھے، آپ ریلیکس کرتے تھے، آپ آسانی پیدا کرتے تھے، آپ مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ وہ آج کل وہ جیسے ٹی وی پہ ہوتا ہے کیپٹل ٹاک وغیرہ کے بدماش بیٹھے، حامد میر ٹائپ کے بدماش، وہ شور ڈالتے رہیں گے پٹھے سیدھے، وہ اقرار الحسن آ جائے گا، آپ بتائیں آپ نے یہ بدماشی کیوں کی ہے، بھائی تو اس کا حل نکال، تو صرف پروجیکٹ ہی کر رہا ہے، شور ہی ڈال، شور ڈالنا دین نہیں ہے، شور ڈالنا بہتری نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل ڈفرنٹ تھا، آپ شور نہیں ڈالتے تھے، شور ختم کرتے تھے، شور ختم نہیں کرتے، پریشانی مسئلے کا حل نکال کر دیتے تھے، یہ مسئلہ ہو چکا ہے، میں اس کے حل نکالنے آیا ہوں، تنگ دست ہو، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ 4 بھوکیں، نہ، اس کا حل یہ ہے محنت کی طرف آ جاؤ، آؤ میں تمہیں کاروبار بتاؤں، آؤ میں تمہیں کام بتاؤں، آؤ میں تمہیں جوتا کاٹنا بتاؤں، آؤ میں تمہیں کپڑے کا کام بتاؤں، آؤ میں تمہیں بکریوں کو پالنا بتاؤں، پریکٹیکل کام، آپ مسئلے کے حل نکالیں۔ یہ ہے شرح صدر، شرح صدر یہی ہے، سینے کا کھل جانا۔ تو آپ مراقبہ جب کرتے ہیں تو آپ دھیان یہی لگاتے ہیں، اور اس کے اندر بہت امکان ہوتا ہے کہ انسان میں یہ شرح صدر کی کچھ رمق پیدا ہو جاتی ہے، ظاہر ہے انبیاء پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تو نہیں، وہ تو معاملہ الگ ہے، لیکن کچھ رنگ، کچھ امکان، کچھ بہتری پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ براڈ مائنڈ ہو جاتے ہیں، کافی سارا ہو جاتا ہے، انسان کے لیے بہت کافی ہوتا ہے، مراقبہ کریں جہاں لگے، ٹھیک ہے جی۔